کہ جب ہمیں کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کی بات سمجھ دے، تو ہم کیا تکبر میں آ جاتے ہیں. مطلب مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ میں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھائی اس نے بات کون سی کہی، مجھے تو سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے سمجھ تو نہیں آئی. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم تکبر میں آ کر اس کی اس بات کو بقول احمد جاوید صاحب کے کک مار دیتے ہیں. تو جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ابے چھڈو جی، یہ ہمیں سکھائے گا. حالانکہ وہ اس نے ایسی بات کہی ہے، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو عام انسان ہے وہ. بھائی مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئی، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے، کسے باشد، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تکبر میں آ کر اس کی بات کو جو ہے میں یوں پھینکوں؟ تو گویا جاہل کون رہا، میں کہ وہ؟ گویا میں نے اپنی جہالت کا بہت بڑا ثبوت پیش کر دیا کتنا بڑا جاہل ہوں میں، ٹھیٹ جاہل. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب کسی کی بات سمجھ نہ آئے وہاں رکنا چاہیے، اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ تکبر میں آ کر. اب یہ جو ہے نا وہی احمد جاوید صاحب کا قول، جب ہم تکبر کرتے ہیں تو تکبر میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مطلب اگر کسی کی بات سمجھ نہیں آئے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کروں تکبر میں. تو ہم نے یہی دعویٰ کیا نا کہ میں نے اس لیے کوشش نہیں کی سمجھنے کی میں کمپلیٹ ہوں یا میں بہت بڑا عالم ہوں. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اتنا کے قابل نہیں سمجھتے، اتنا بے اتنائی، مطلب توجہ کے قابل ہم نے اس کی بات کو نہ سمجھا. تو یہی میں نے ثابت کیا کہ میں بڑا عالم ہوں، جاننے والا ہوں، مجھے سب پتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی بات کو سمجھنے کی. تو ہم نے کیا دعویٰ کیا بقول احمد جاوید صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ دعویٰ نہ کرو عالم ہونے کا، ٹھیک ہے نا. تو کہیں یہی ثابت نہ ہو جائے اس سے کہ تمہارا جہل یعنی جہالت وہ بھی انکمپلیٹ اور ناقص ہے. جب ہم یہ رویہ اختیار کریں نا، کسی کی بات پر توجہ نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت، گویا کہ میری جہالت بھی ابھی ناقص ہے. ہم نے جہالت کو بھی ہم نے جسٹیفائی نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا میرے پاس نالج ہے، میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں دلائل سے، برہان سے. یہ سب چیزیں ہیں کہ بھائی میرے پاس نالج اتنا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. تو کوئی پتہ چلتا کہ نہیں یہ نالج والا ہے، اس کے پاس علم ہے. ایک اکثر و بیشتر وہ بندے ہیں جن کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی جہالت بھی مکمل نہیں ہے، بات کمپلیٹ ہوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نالج پورا ہو جانا، نالج کبھی کسی کا پورا کسی نے دعویٰ ہی نہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہیں ہم تو طالب علم ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ اکثر و بیشتر کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ یہی ہے کہ دوسرے کی بات، جب دوسرا کوئی بات کرتا ہے اور ایسے اس کو لات مار دیتے اس کی بات کو، جیسے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ علامہ ہوں، کارل مارکس و علامہ اقبال سے اوپر کی نیٹشے سے اوپر چلے گئے، سب رومی سے اوپر، مطلب یہ. تو گویا ان کا وہ رویہ یہی ثابت کرتا ہے ان بیچاروں کی جہالت بھی ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ بھی ناقص ہے. تو جہالت کو بھی جو ہے وہ اس کا بے کرائیٹیریا ہے. تو اس لیے ہم وہی احمد جاوید صاحب کو ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی جو بھی ہیں ان کو دیوار مت بناؤ بلکہ دروازہ بناؤ. اب یہاں کتابوں کو پڑھنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو ہے، تو پڑھنے کا سلیقہ نہیں، اور ہم جو ہے اختلاف کرنے اٹھ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تو ایسا تھا، تم نے اس کی کتاب پڑھی؟ نہیں وہ سنا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ ہے حال. اکثر و بیشتر سے بحث ہوتی ہے تو فلاں بڑے بڑے مطلب جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا، علمی طور پر پوری تعبیر بدل دی، ورلڈ ویو بدل دیا، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے یہ لکھا پھر وہ غلطی کی. تو پھر ہم پوچھتے ہیں تھوڑا کہ بھائی حضرت آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ ان کی نہیں، ان کی کتاب نہیں پڑھی، فلان صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہاں وہ فرما رہے تھے، انہوں نے اس کے ریویو لکھا ہے، یا وہ نمبر شائع ہوا تھا پھر میں وہ. ایسے لوگوں پر ترس آنا چاہیے بجائے کہ وہ غصہ آ جائے. تو ایسے بندوں پر کیا غصہ کرے بندہ؟ لوگوں سے کہا تم نے، لوگوں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. علامہ اقبال کو پڑھنا تو علامہ اقبال کی وہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے وہ پڑھیے نا. اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو پڑھنا نہیں آتا حضرت، کیوں جی؟ تو علامہ مولانا مودودی پر تنقید کرے تو وہی پڑھیا کچھ تفہیم 6 جلدیں پڑھی؟ نہیں تفہیم تو نہیں پڑھی ہے، سنا تھا فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے ان کے بارے میں یہ ہے.
تو یہ بس یہی ہوتا ہے پھر. تو بھائی طاہر القادری بڑے گمراہ انسان, تو جناب آپ نے پڑھی ہے اس کی کچھ؟ نہیں پڑھا تو نہیں ہے, وہ ایک یہ لیکچر دکھا ہے یوٹیوب پہ. غامدی صاحب بھی گمراہ ہے, بھائی کچھ پڑھا ہے میزان وغیرہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے کتابیں ایک دو پڑھی ہے؟ نہیں پڑھا تو نہیں ہے, بٹ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گمراہ ہے. تو بھائی صاحب تو سب سے بڑا گمراہ تو آپ ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہی یہ بڑے لوگ ہیں سب, ہم ان سے کچھ سیکھیں, ان کی کتابیں پڑھیں جو انہوں نے لکھا ہے. ورلڈ ویو تبدیل کر دیا انہوں نے, یہاں مولوی نہیں ہے. ورلڈ ویو الگ چیز ہے, تعبیر کو موڑنا یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تعبیر کو موڑتے ہیں, تعبیر بدلتے ہیں, تعبیر پیش کرتے ہیں, نئی تعبیر کی. تعبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا یہاں جا رہی تھی, ایک بندہ آیا ہوگا وہی راستہ ہی غلط ہے, ادھر چلو, ان کو کہتے ہیں تعبیر. تو اس نے راستہ نیا نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو یہ بڑے لوگ ہیں جو بالکل راستہ ہی بدل دیتے ہیں علمی طور پر, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں, ان کو دروازہ بنائیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو دیوار بنا دیں.